آج آپ حضرات کے سامنے بیت الخلاء کے آداب کیا ہے بتائے جائیں گے۔ ادب ہر وہ کام جس کے کرنے والے کی انسان کی کیا ہے تعریف کی جائے، اور خلا کہتے ہیں خالی جگہ کو، تنہائی کو، خلوت کی جگہ کو، جہاں انسان کیا ہے تنہائی اختیار کرے اور اپنی ضرورت کو کیا ہے پوری کرے۔ عزیز ساتھیو سمجھو، حدیث مبارکہ کے اندر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص پیشاب پاخانہ کے لیے آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ قبلے کی طرف کیا ہے منہ نہ کرے، استقبال نہ کرے، اور قبلے کی طرف پیٹھ نہ کرے، لیکن مشرق کی جانب او ولیکن شرقوا او غربوا، یا کیا ہے مغرب کی جانب یا مشرق کی جانب۔ میرے دوستو اب یہ سمجھو، حدیث کے اندر کیا دو باتیں بیان کی گئی۔ جب ہم اور آپ استنجا کے لیے، پیشاب پاخانہ کے لیے کیا ہے بیت الخلاء جائیں، یا کہیں ایسی جگہ پر جنگل وغیرہ میں جا کر کے کیا ہے خلوت اختیار کریں، اپنی ضرورت کو پوری کریں، تو ایسے وقت ہمیں قبلے کا استقبال نہیں کرنا، اس کی طرف چہرہ نہیں کرنا۔ اسی طریقے سے قبلے کی طرف ہمیں اور آپ کو کیا ہے پیٹھ بھی نہیں کرنی ہے۔ ولیکن شرق و غرب، لیکن مشرق اور مغرب کی جانب۔ چونکہ یہ بات اہل مدینہ کے لیے تھی، ان کا قبلہ جنوب کے اندر دکن سائڈ میں پڑتا ہے، تو اس وجہ سے اللہ کے نبی نے ان سے ارشاد فرمایا ولیکن شرق و غرب، لیکن پورب کی طرف یعنی مشرق کی طرف رخ کرے یا مغرب کی طرف۔ مگر چونکہ اب ہم لوگوں کا جو قبلہ پڑتا ہے وہ قبلہ کدھر ہے، پچھم سائڈ میں ہے، مغرب سائڈ میں ہے نہیں، تو ہمارے لیے اب حکم کیا ہوگا کہ ہم اور آپ کیا ہے مغرب کی طرف کیا ہے، جدھر کو ہمارا قبلہ ہے ادھر کو ہم کیا ہے پیٹھ نہ کریں، اور نہ ہی ادھر کو کیا ہے چہرہ کریں۔ ہم اور آپ کیا ہے اتر سائڈ میں منہ کریں یا دکن سائڈ میں کریں، یا دکن سائڈ کو پیٹھ کریں اتر سائڈ کو، یعنی ہمارے لیے کیا ہوگا کہ دکن یا اتر سائڈ میں ہم کیا ہے قضاء حاجت کریں، ادھر کو رک کر کے یا ادھر کو پیٹھ کر کے کیا قضاء حاجت کریں، مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف نہیں۔ مشرق کی طرف بیٹھو گے تو قبلے کی طرف ہماری پیٹھ ہو جائے گی، اور پچھم کی سائڈ میں چونکہ ہمارا قبلہ ہے تو دونوں باتیں کیا ہیں کہ نہ تو ہم ادھر منہ کر سکتے ہیں اور نہ ادھر کیا ہے پیٹھ کر سکتے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب دیکھو، جب ہمیں اور آپ کو ٹوائلٹ بنوانا ہو، بیت الخلاء بنوانا ہو، تو اس کا خاص خیال رکھیں کہ ہم کیا ہے پچھم سائڈ میں اور پورب سائڈ میں سیٹ کو نہ رکھیں، بلکہ اتر سائڈ میں رکھیں، یعنی اتر کی طرف رکھیں یا دکن کی طرف رکھیں، تاکہ نہ تو قبلے کی طرف ہمارا منہ ہو اور نہ قبلے کی طرف ہماری کیا ہے پیٹھ ہو۔ ایک دوسری حدیث کے اندر ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما انا لکم مثل الوالد لولده اعلمکم اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے لیے مثل تمہارے باپ کے ہوں اپنے بچوں کے لیے، اور میں تم کو کیا سکھلاتا ہوں، تعلیم دیتا ہوں، بتلاتا ہوں کہ جب تم لوگ قضاء حاجت کے لیے آؤ تو کیا اس کی طرف نہ منہ کرو نہ اس کی طرف پیٹھ کرو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَمَرَ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، اور ہم تمہیں 3 پتھروں سے استنجا کرنے کا کیا ہے حکم دیتے ہو۔ وَأَمَرَ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، یعنی 3 پتھر کا کیا استعمال کرنا، ڈھیلے کا استعمال کرنا کیا ہے، یہ کوئی واجب نہیں، فرض نہیں، البتہ اگر 3 پتھروں سے کم میں بھی صفائی حاصل ہو جائے گی تو 3 پتھروں کا کیا ہے استعمال کیا ہے مندوب و مستحب ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے یہ بات بھی سکھلائی کہ وَنَهَا عَنِ الرَّوْثَةِ وَالرِّمَّةِ، کہ لید سے اور گوبر سے، ہڈی سے کیا ہے آپ نے منع فرمایا، یعنی لید گوبر وغیرہ سے ہم اور آپ کیا ہے استنجا کیا ہے نہیں کر سکتے۔ اس سے گوبر وغیرہ سے استنجا کریں گے، وہ چیز خود ناپاک ہوتی ہے تو ہم کیا اس سے پاک نہیں ہوں گے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اسی طریقے سے ہم آپ ہڈیوں سے بھی کیا استنجا نہیں کریں گے، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور بعض روایت کے اندر ہے کہ وہ جناتوں کی کیا خوراک ہوتی ہے، اللہ اس کے اندر کیا ہے غذا پیدا کر دیتا ہے، گوشت پیدا کر دیتا ہے، تو اس وجہ سے گوبر اور ہڈی سے کیا ہے لید سے ہم استنجا نہیں کر سکتے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے کیا ہے منع فرمایا ہے کہ ہم اپنے داہنے ہاتھ سے کیا استنجا کریں، یعنی استنجا کے لیے ہمیں کون سا ہاتھ استعمال کرنا ہے، داہنا ہاتھ استعمال نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں کیا ہے بائیں ہاتھ استعمال کرنا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ داہنے ہاتھ سے استنجا نہ کیا جائے، بلکہ بائیں ہاتھ سے کیا استنجا کیا جائے۔
ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے جب ہم اور آپ کیا ہے پہلے سمجھے پیشاب پاخانہ کے لیے جائیں، قضاء حاجت کے لیے جائیں تو جتنا قریب ہو سکے اتنا قریب جا کر کے اپنے بدن کو کھولیں۔ بعض لوگ کیا کرنے لگتے ہیں کہ کھڑے کھڑے ہی اپنا پیجامہ پینٹ پتلون وغیرہ کیا ہے اتارنے لگتے ہیں اور پھر قضاء حاجت۔ حالانکہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا حدیث مبارکہ کے اندر ہے، عن انس قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد الحاجۃ لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کا ارادہ فرماتے، پیشاب پاخانے کا ارادہ فرماتے تو آپ اپنے کپڑے کو اس وقت تک نہیں کھولتے جب تک زمین سے قریب نہیں ہو جاتے، یعنی جتنا زیادہ ہم اور آپ بیٹھنے کے قریب ہو سکیں اتنا بیٹھنے کے قریب ہو جائے، پھر اپنی پتلون پینٹ وغیرہ جو چیز پہنے اس کو کیا ہے اپنی قضاء حاجت کے لیے اتاریں، اس کو کھسکائیں، نیچا کریں۔ آئی بات سمجھ میں؟ بالکل کھڑے ہو کر کے ہمیں نہیں نیچا کھولنا، نہیں کرنا۔ آئی بات سمجھ میں؟ چلیے ایک دوسری حدیث مبارکہ کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے جب ہم کیا پیشاب پاخانے سے کیا فارغ ہو جائیں میرے دوستوں عزیز ساتھیوں، تو پھر اس وقت ہم کو کیا کرنا چاہیے، ہم کو کیا ایک پانی سے کیا استنجا کر لیں، پھر اس کے بعد کیا ہے ہم باہر نکلیں تو اپنے ہاتھوں کو اچھی طریقے سے کیا صفائی حاصل کریں صابن وغیرہ سے، مٹی وغیرہ سے، اور اس کے بعد کیا ہے ہم وضو کریں۔ حدیث مبارکہ کے اندر ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے جب قضاء حاجت کو کیا جاتے تھے تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بمائن اور رکوتن کانسے یا پتھر کا بنا ہوا ایک برتن ہوتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں تو اس کے اندر یا چمڑے کا ایک برتن ہوتا تھا یا اس کے اندر کیا پانی لے جاتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کرنے کے بعد کیا اپنے ہاتھ کو زمین سے رگڑتے تھے، یعنی ایک پانی سے استنجا کرتے تھے، پھر میں دوسرا پانی لے جاتا تھا تو آپ اس سے کیا ہے اپنے ہاتھ کو کیا ہے زمین پر رگڑنے کے بعد دھوتے اور آپ کیا ہے وضو فرماتے۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ جب ہم اور آپ پیشاب پاخانہ سے کیا نکلے تو اپنے ہاتھوں کی صفائی کریں، زمین پر رگڑیں اگر صابن نہیں ہے۔ یہ اس زمانے کی بات تھی، صابن کا استعمال نہیں تھا، تو زمین پر چونکہ اللہ نے ایک خاصیت رکھی ہے وہ جراثیم کو اور گندگی کو کیا ہے جذب کر لیتی ہے اور بو کیا ہے زائل ہو جاتی ہے، اس وجہ سے زمین کے اوپر کیا ہے ہاتھ رگڑتے تھے، اس سے کیا بو ختم ہو جاتی تھی۔ اب ہمارے اور آپ کے لیے کیا سہولت ہو گئی ہے، صابن وغیرہ کا استعمال چل گیا، ہم اچھی طریقے سے کیا ہے صابن وغیرہ کا استعمال کریں، اپنے ہاتھوں کی کیا ہے صفائی کریں۔ اسی طریقے سے جب ہم اور آپ پیشاب پاخانہ کے لیے کیا ہے جائیں تو جانے سے پہلے اس جگہ کے اندر کیا ہے داخل ہونے سے پہلے ہم اور آپ کیا ہے دعا پڑھیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ اس دعا کا پڑھنا کیا ضروری ہے، کیوں؟ وہاں پر کیا ہے خبیث جنات یا جنیاں ہوتی ہیں، شیاطین وغیرہ ہوتے ہیں، ان کا گھر ہے، اگر آپ جانے سے پہلے وہاں پر دعائیں نہیں پڑھیں گے تو اس کا اندیشہ ہے کہ وہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے، ضرر پہنچائیں گے۔ آئی بات سمجھ میں؟ کیونکہ حدیث مبارکہ کے اندر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا ہے دعا پڑھ کر کے جایا کرتے تھے۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس سے روایت وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے جب پیشاب پاخانہ جاتے تھے، یعنی اذا دخل الخلاء یقول اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کیا ہے داخل ہونے کا ارادہ فرماتے تو آپ یہ دعا پڑھتے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ کون سی دعا؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اور ہمیں بھی کیا یہ دعا پڑھنی چاہیے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں خبیث جنیوں اور خبیث جنات سے۔ اب کیا پتہ چلا کہ جو پیشاب پاخانے کی جگہ ہوتی وہاں پر کیا خبیث جن اور جنات رہتے ہیں، اور ہم اور آپ کیا دعائیں نہیں پڑھیں گے تو اندیشہ ہے وہ ہمیں اور آپ کو کیا تکلیف میں مبتلا کر دیں، نقصان پہنچائیں، یہ نہیں بیماری پریشانی لا دیں، طرح طرح سے کیا ہم کو اور آپ کو ستانے لگ جائے۔ تو اس وجہ سے ضروری ہے کہ ہم دعا پڑھ کر کے کیا ہے تب داخل ہوں۔ دعا کب پڑھی جائے گی کہ داخل ہونے سے پہلے ہم کیا ہے دعا پڑھیں گے۔ یہاں پہ اذا دخل الخلاء کا جو لفظ ہے یہ اذا اراد الخلاء کے معنی میں ہے کہ جب داخل ہونے کا آپ ارادہ فرماتے، یہ نہیں کہ اندر دعا پڑھنی۔ آئی بات سمجھ میں؟ جیسے ہم کو لیٹرین کے بعد میں پہنچے تو اب ہم دعا پڑھ لیں، پھر بایاں پیر رکھ کر کے اس کے اندر کیا ہے داخل ہوں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ جب اپنی ضرورت سے کیا ہے فارغ ہو جائیں، اور ایک کام یہ کرنا ہے کہ وہاں بیت الخلاء کے اندر جب آپ قضاء حاجت اختیار کر رہے وہاں پر آپ کو بات چیت نہیں کرنی، گفتگو نہیں کرنی۔ آئی بات سمجھ میں؟
پھر اس کے بعد جب اپنی ضرورت سے فارغ ہو جاؤ آپ نکل کر کے کیا ہے آپ دعا پڑھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا پڑھتے تھے اور ہم اور آپ بھی کیا ہے دعا پڑھیں، اللہ کا کیا شکر ادا کریں۔ حدیث مبارکہ کے اندر حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج من الخلاء قال الحمد للہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پیشاب پاخانہ سے فارغ ہو کر کے باہر نکلتے تو آپ یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں۔ کیا اس کا ترجمہ؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس اللہ نے ہم سے کیا ہے تکلیف کو کیا ہے دور کیا اور ہمیں کیا ہے عافیت بخشی۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کہ ہمارا اور آپ کا پیشاب پاخانہ رک جائے، پیشاب پاخانہ نہ کر پائیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، درد ہونے لگتا ہے اور ڈاکٹروں کے وہاں جانا پڑتا ہے تو کہتے ہیں آپریشن میں 10,000 لگیں گے، 20,000 لگیں گے، کتنی مصیبت کی بات۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو کیا ہے گندگی سے کیا ہے بچایا، گندگی کیا ہے اللہ نے دور کر دی اور ہمیں اور آپ کو کیا ہے عافیت بخشی۔ تو ہمیں کیا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، باہر آ کر کے کیا دعا پڑھنی چاہیے، الحمدللہ الذی اذھب، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہم سے کیا ہے گندگی کو کیا ہے دور کیا، وعافانی، اور ہمیں کیا ہے راحت بخشی، کیا ہے چین بخشا۔ آگے بات سمجھ میں، تو پیشاب پاخانے کا جو پورا طریقہ تھا، صحیح طریقہ آپ حضرات کو کیا ہے بیان کر دیا گیا، بتا دیا گیا۔ کیا کیا بتایا گیا ہے کہ جب ہم اور آپ کیا پیشاب پاخانہ کے لیے جائیں تو کیا ہے قبلے کی طرف نہ تو ہمارا چہرہ ہونا چاہیے اور نہ قبلے کی طرف کیا ہے ہم پیٹھ کریں۔ آئی بات سمجھ میں؟ اسی طریقے سے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے نیچا ہو کر کے ہم اپنے بدن کو قضاء حاجت کے لیے کھولیں۔ اسی طریقے سے بائیں پیر کو کیا ہے ہر گھٹیا کام اور جگہ میں بائیں جانب کو آگے رکھا جائے گا اور ہر اچھے کام اور جگہ میں دائیں جانب کو رکھا جائے گا۔ جیسے مسجد اچھی جگہ ہے تو وہاں پر دائیں جانب کو آگے رکھا جائے گا، دائنا پیر مسجد میں داخل کریں، اور بیت الخلاء وغیرہ گھٹیا جگہ تو وہاں پر بائیں جانب کو آگے رکھا جائے گا۔ تو بائیں پیر کو کیا ہے داخل کریں گے اور داخل کرنے سے پہلے ہمیں اور آپ کو کیا دعا پڑھنی ہے بیت الخلاء کی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور جب نکلیں گے تو کیا ہے ہمیں دعا پڑھنی ہے الحمدللہ الذی اذھب عنی العذی وعافانی۔ آئی بات سمجھ میں؟ اسی طریقے سے سبھی حضرات کیا ہے ان دعاؤں کو بھی یاد کرنے کا اہتمام کر لیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں آپ حضرات ان کو یاد کر لیں، اور جب بھی کیا پیشاب پاخانہ کے لیے جائیں تو آپ ان دعاؤں کا کیا اہتمام کریں، ان کو پڑھیں، آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا، اور انشاءاللہ تعالی آپ تمام قسم کے کیا ہے جنات اور جنیوں کے کیا ہے خبیث جنات جو ہیں ان کے کیا ہے نقصان سے ضرر سے آپ لوگ کیا محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔